آج وہ دور آ گیا ہے نوجوانان ملت اسلامیہ، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، آج وہ وقت آ گیا لوگ حضور کی سنتیں ترک کر رہے ہیں، حضور کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں، ہندوؤں کے طریقے، عیسائیوں کے طریقے، یہود و نصارہ کے طریقے، ہماری فیملی میں، ہمارے گھر میں، ہمارے اپنے مزاج میں یہود و نصارہ کے طریقے آ رہے ہیں۔ کیا جس آقا کریم کا کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی اداؤں پر عمل کر، کیونکہ میرے مدنی کریم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امت فلہ اجر مئت شہید۔ ایک وقت آئے گا لوگ میری سنتوں کے معاملے میں غافل ہو جائیں گے، سست ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے۔ اس دور میں، اس وقت میں، اس زمانے میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہید کا اجر و ثواب ملے گا۔ وہ ایک شہید کا ثواب لب جائے تو بڑی بات ہے۔ میرے بھائی، میرے پیارے، ذرا سوچ، 100 شہید کا اجر ملے گا اگر حضور کی سنتوں پہ عمل کرے گا۔ ایک نمازی اچھی والی سنتیں پڑھتا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ چند دن اس کا معمول میں نوٹ کرتا رہا، وہ جب بھی آئے تو فرض پڑھ کے چلا گیا، جب آئے فرض پڑھ کے چلا گیا۔ میں نے کہا آپ فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتا نہیں، وہ ایک جیل میں ہے، وہ کہتا ہے یہ فالتو نماز ہے۔ سنت اندازہ لگاؤ، فالتو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے بیکار شے، فالتو ان سٹ شیڈ ہوتے بات۔ یہ زمانہ بھی آنا تھا۔ پھر نوجوان، حیرت ہے میرے بھائی، میں بڑی محبت سے غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ میری سنت کے معاملے میں کمزور ہو جائیں گے، سست ہو جائیں گے، غافل ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ کہتے ہیں فالتو نماز ہے، سنتوں کی ضرورت نہیں، نفل کی ضرورت نہیں، بس فرض پڑھو، فرض پڑھو، فرض پڑھو۔ میں نے کہا مدینے والے آقا کی سنت ہے، سنت کس کی ہے؟ حضور کی۔ اگر میرے آقا کریم کی سنت جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، اس ہستی پاک کی سنت جو صرف فرض پڑھ جانے کے عادی بنتے جا رہے ہو، قیامت کو اگر سرکار نے پوچھا اور تجھے میرے طریقہ پسند نہیں تھا، میری سنت تجھے پسند نہیں تھی، کس کی سنت چھوڑ رہے ہو؟ میں نے صرف 2 لفظ اس نمازی کو کہے۔ میں نے کہا نمازی صاحب ذرا سنو نا، یہ سنتیں جو چھوڑ کے آپ چلے جاتے ہیں، مجھے مختصر سا جواب دے دو یہ سنتیں ہیں کس کی؟ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، بس ہاں یا نہ میں جواب دے دو، کس کی سنت ہے؟ بس ایک لفظ بتا دو کس کی سنت چھوڑ کے جا رہے۔ یقین جانے مسجد میں بیٹھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہتا اس ہستی کی سنت ہے جس کا کلمہ پڑھا ہے، اس ہستی پاک کی سنت ہے جن کا۔ میں نے کہا یہ جیل میں کہتے فالتو نماز ہے۔ پھر یقین جانے اس نے کہا میری توبہ، میرے پیو دی بھی توبہ، آج تو بعد میں سنتاں پابندی نہ پڑھا گا۔ میں نے کہا سرکار نے فرمایا من احیا سنتی ان فساد امت فلہ اجر مئت شہید۔ جب لوگ میری سنتوں کو ترک کریں گے، اس زمانے میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، رب ذوالجلال اسے 100 شہید کا ثواب عطا کرے گا۔ علیکم بسنتی، حضور کی حدیث ہے، علیکم بسنتی، وہ سنتیں چھوڑنے والوں اور فرض نماز پڑھ کے بھاگنے والوں، آؤ میں مدینے والے کا فرمان سنا رہا ہوں۔ جس آقا کا کلمہ پڑا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، میری سنت لازم ہے۔ یہ کہتا ہے فالتو نماز ہے۔ تیرا سننے کو چیز کیسے چاہتا ہے؟ جو یہ کہے کہ امام حسن تو شے ہی کوئی نہیں، معذرت، امام حسن وہ کہندا امام حسن تو شے ہی کوئی نہیں۔ میرے نوجوان بیٹے بھائی، اس کی بات سن کے تو یہ وہ جی کہتا ہے کہ امام حسن تو شے ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا جس کا کلمہ پڑھا وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کہتا ہے حسن شے ہی کوئی نہیں،
مدینے والے آقا جن کا کلمہ پڑھا ہے فرماتے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا بیٹا حسن بھی جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا بیٹا حسین بھی جنتوں کے جوانوں کا سردار ہے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ امام حسن تو شاہی کوئی نہیں، امام حسن تو شاہی کوئی نہیں۔ میرے پیارے بھائی بیٹے جوان ذرا غور کرنا، نبی پاک نے فرمایا من احبا حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، یہ حسن اور حسین وہ ہیں، حضور نے فرمایا اللہم انی احبہما، یا اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر، فاحب من یحبہما، جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ یہ حضور کے ان سے حضور محبت کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب کریم سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے نمازی بن جاؤ۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ ذلت و رسوائی، یہ پستی، یہ تنزلی در حقیقت اس لیے ہے کہ آج ہم رسول اللہ کی محبت سے دور ہوتے چلے گئے، عشق مصطفیٰ سے دور ہوتے چلے گئے۔